نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کا درس سورۃ الانبیاء سے شروع ہو رہا ہے، جس کی آیت نمبر 3 لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ مشرک لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے تو بنیاد کیا بناتے؟ بنیاد یہ بناتے کہ تم بشر ہو اور ہم بھی بشر ہیں، اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ هل هذا الا بشر مثلکم۔ اب یہ الجھن ان لوگوں کو ہوتی ہے جو بشر کا معنی نہیں جانتے۔ جو لوگ بشر کا معنی جانتے ہیں انہیں کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ اگر آپ دوست توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ الجھن ختم ہو جائے گی، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھا سکو گے۔ بشر کی تعریف یہ ہے کہ ذو عقل ہو، یعنی صاحب عقل ہو، اور ذو محسوس ہو، عقل بھی ہو اور اسے محسوس بھی کیا جا سکے۔ محسوس کرنے کا مطلب آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں، پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور فرشتے اور جنات جو ہیں وہ بشر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ذو عقل تو ہیں، انہیں عقل ہے لیکن محسوس نہیں ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، پکڑنا چاہے پکڑ نہیں سکتا، ہاتھ لگانا چاہے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نمبر 3، اس کے مقابلے میں حیوانات، درخت، پتھر، مٹی، زمین، یہ چیزیں بھی بشر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان میں محسوسات تو ہیں لیکن ان میں عقل نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جس میں عقل بھی ہو اور وہ محسوس بھی ہو سکے۔ جنات اور فرشتے وہ ہیں کہ ان میں عقل تو ہے لیکن محسوسات نہیں ہیں۔ حیوانات، درخت اور پتھر، ان میں عقل نہیں ہے، محسوس ہوتے ہیں۔ اب اس سے آپ جب یہ تعریف سمجھ جائیں گے تو کبھی الجھن نہیں ہوگی کہ بشر کسے کہتے ہیں۔ آج کے مشرک اور انبیاء کے زمانے کے مشرک دونوں کی فکر ایک جیسی تھی۔ ان کی فکر اور سوچ یہ تھی کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، اور ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی۔ فرق دونوں میں صرف یہ ہے، انہوں نے دیکھا تو بشر مانا لیکن نبی نہیں مانا، اور انہوں نے نبی تو مانا لیکن بشر نہیں مانا، حالانکہ نبی ہوتا ہی ہمیشہ بشر ہے۔ بشریت کے علاوہ، انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو آج تک نبوت کے لیے منتخب ہی نہیں کیا۔ نہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا، نہ کسی جن کو رسول بنا کر بھیجا، نہ ہی کسی اور مخلوق کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ جل شانہ خود فرماتے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو لوگوں کی طرف وحی بھیجی وہ مرد ہی تھے، وہ بشر ہی تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی صورت کی ایک اور آیت تھوڑا آگے چل کر بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون۔ کافروں اور مشرکین کا ایک الزام یہ تھا، ایک بہتان اور ایک اعتراض یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام شاعر ہیں اور آپ کا کلام یعنی قرآن پاک بشر کا کلام ہے، آپ خود جو ہے یہ گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم دیا ہی نہیں،
اور نہ ہی شاعری کا علم آپ کے لائق تھا۔ حضور علیہ السلام سے اشعار پڑھنا ثابت ہی نہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی ایک آدھ مصرع آپ نے پڑھا ہے تو وہ الگ بات ہے، یا کسی شعر کو بطور دلیل پیش کیا کسی کی بات کو نقل کرتے ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ مستقل شعر پڑھنا اور کہنا یہ آپ کا مزاج ہی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے، جب حضور علیہ السلام اشعار پڑھتے ہی نہیں تھے تو مشرکین نے الزام کیسے لگایا کہ آپ شاعر ہیں؟ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ ایک شاعر اور شعر وہ ہے جو ہمارے زمانے، ہمارے عرف کے اندر مشہور ہے، اور ایک شاعر اور شعر وہ تھا جو لغت عرب کے اندر، اہل عرب کے اندر مشہور تھا۔ تو ہمارے ہاں، ہمارے زمانے میں کلام کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وہ کلام جو مسجع مقفع ہو، اسے کلام شعری کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو مسجع اور مقفع نہ ہو، اسے نثر کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں شاعر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلام قافیہ بندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ اگر بغیر قافیہ بندی کے پڑھے تو ہم کہتے ہیں یہ نثر ہے، یہ بیان کر رہے، یہ شعر نہیں۔ جبکہ عرب میں شعر خیالات اور فرضی چیزوں کو کہتے تھے، تصورات، خیالات اور اس قسم کی باتوں کو بیان کرنے کو شعر کہتے تھے۔ اس لیے اہل علم جانتے ہیں، علم منطق میں جب کوئی فرضی قضیہ یا خیالی قضیہ پیش کرنا ہو تو اسے قضیہ شعریہ کہتے ہیں۔ تو مشرکین جو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کوئی مسجع یا مقفع کلام پیش کرتے تھے، نہیں، بلکہ اس کا معنی ان کے ہاں یہ تھا کہ یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں یہ خیالی اور فرضی باتیں ہیں، کبھی کوئی قصہ، کبھی کوئی قصہ، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی واقعہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کے ہاں شاعر ہونے کا مطلب یہ تھا۔ ان کا یہ قول بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس بات کو رد کیا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہی ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم دیا اور نہ ہی ان کی شیان شان تھا۔ اسی صورت میں چند آیات کے بعد ایک آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تم تقلید کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان 4 فقہا کی تقلید کرتے ہیں۔ 95% مسلمان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کی جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کی جاتی ہے۔ یہ موضوع اپنی جگہ آئے گا، یہاں بات صرف تقلید کی ہو رہی ہے۔ کہتے تقلید کا ثبوت ہے، قرآن کی آیت معلوم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں۔ جن کے پاس علم نہیں وہ ان سے پوچھیں جن کے پاس علم ہے، اور پوچھا تبھی جاتا ہے جب عمل کرنا ہو، وگرنہ پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تقلید کیا ہے؟ نہ جاننے والوں کا جاننے والوں سے پوچھنا اور عمل کرنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس آیت سے تو ان کے لیے تقلید ثابت ہوتی ہے جو اہل علم نہیں ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ علماء تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں، تقلید کی 2 قسمیں ہیں، ایک عوام کی اور ایک خواص کی۔ عوام کی جو تقلید ہے وہ فروع میں بھی ہوتی ہے، اصول میں بھی ہوتی ہے، فروع میں بھی ہوتی ہے، اصول میں بھی ہوتی ہے۔ اور خواص کی تقلید وہ فروع میں نہیں ہوتی بلکہ صرف اصول میں ہوتی ہے۔ چاروں ائمہ فقہا کے بعد جتنے بھی مجتہد ہوں گے
ان میں مجتہد مطلق کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوگا تو وہ مجتہد فی المذہب ہوگا، یعنی ائمہ اربعہ کے بعد کسی مجتہد کے اصول بھی اپنے ہوں، فروع بھی اپنے ہوں، ایسا مجتہد نہیں ہوگا، بلکہ اصول اسی مجتہد مطلق سے لیں گے اور انہی اصولوں کی روشنی میں اجتہاد یہ خود کریں گے، تو اسے مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق اب نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس کا آنا کو محال شرعی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ایسے مجتہد کا پیدا ہونا اب تقریباً ممکن، اب اس کا پیدا ہونا اب تقریباً ناممکن ہے، وگرنہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جو مجتہد مطلق ہوں گے، اس میں کسی کو اشکال نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہے۔ اب یہاں یہ جو میں نے آخر میں بات کی محال ہونا، تو محال کو سمجھے۔ محال کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے محال عقلی، ایک ہے محال شرعی، اور ایک ہوتا ہے محال عادی۔ محال عقلی کیا ہے؟ مثلا ایک چیز آگ بھی ہو اور پانی بھی ہو، ایک چیز بے ایک وقت روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، ایسا ہونا محال ہے، اسے محال عقلی کہتے ہیں، یعنی عقل کی روح سے یہ 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اور عقل ان کے جمع ہونے کو تسلیم نہیں کرتی۔ نمبر 2، ایک ہوتا ہے شرعی طور پہ محال ہونا، شرعاً محال ہونا۔ مثلا 2 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا، یہ عقلی طور پہ تو محال نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ محال ہے کہ شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ 4 سے زائد عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا، یہ عقلی طور پہ تو محال نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ محال ہے کہ شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ نمبر 3، ایک ہوتا ہے محال عادی، یعنی محال عقلی بھی نہ ہو اور محال شرعی بھی نہ ہو، لیکن عام طور پر لوگوں کی عادت میں ایسا نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اتنا دوڑے کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگے۔ اب کسی بندے کے لیے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑنا نہ تو اس کو نہ یہ شرعاً محال ہے، نہ یہ عقلاً محال ہے، لیکن عادتاً محال ہے، کیونکہ عام طور پر کسی بندے میں اتنی طاقت نہیں کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے، اسے محال عادی کہتے ہیں کہ عادت کے مطابق ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ مجتہد مطلق اب نہیں ہو سکتا، تو اس کا ہونا محال ہے، اس سے مراد محال عادی ہے، عقلاً اور شرعاً محال نہیں۔ اور مجتہد مطلق کے اب محال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگوں میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ بندہ قرآن کا بھی حافظ ہو، 10 لاکھ احادیث کا بھی حافظ ہو، پھر احادیث میں سے موضوع اور صحیح کو الگ بھی کر سکتا ہو، سارے علوم بھی اس کے پاس جمع ہوں اور اصول بھی وہ اپنے نکال سکتا ہو، اپنے اصولوں سے فروع بھی نکال سکتا ہو، یہ صلاحیتیں اب نہیں ہیں، اس لیے مجتہد کا پیدا ہونا محال عادی ہے۔ لیکن اگر کسی میں یہ صلاحیتیں آ جائیں تو وہ مجتہد بن سکتا ہے، کیونکہ عقلاً محال نہیں ہے، نہ ہی شرعاً محال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور سمجھے، تقلید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید شخصی، ایک ہے تقلید غیر شخصی، جسے تقلید مطلق بھی کہتے ہیں۔ تقلید شخصی ان لوگوں کے لیے ہے جو اصحاب الترجیح نہیں ہیں، جو مسائل اور دلائل کو دیکھ کر غور و فکر کر کے ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دے سکتے، اور جو اصحاب الترجیح ہیں ان کے لیے تقلید شخصی نہیں ہے۔ اصحاب الترجیح وہ حضرات ہیں جن کے پاس دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت ہو، دلائل کی بنیاد پر کسی ایک موقف کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ تو یہ حضرات 2 فقہا کے موقف اور ان کے دلائل کو لیتے ہیں اور ایک فقیہ کے دلائل کو دیکھتے ہیں، اس کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں، اور جن کے پاس اس قدر صلاحیت اور علم نہ ہو وہ تقلید شخصی کرتے ہیں۔ اسے مختصر عرض کر دیا ہے
کسی موقع پر پھر بھی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو سمجھایا جائے۔ اسی صورت کے اندر ایک آیت وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی نبی بھیجے یا بنائے ان میں سے کسی کا جسد ایسا نہیں بنایا جو کھاتا نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ وہ نبی بشر ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے نہیں کھاتے۔ اور دوسرا فرمایا وما کانوا خالدین، اور ایسا بھی نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو، نہیں، بلکہ وہ فوت ہونے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، فوت نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس بات کی نفی مقصود ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتہ کھاتا نہیں ہے، نبی کھاتا ہے۔ اور خالدین، اور نبی ہمیشہ بھی نہیں رہتا، کیونکہ ہمیشہ رہنا یہ خدا کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں اور ہمیشہ نہیں رہتے، یعنی نہ وہ فرشتے ہیں اور نہ وہ خدا ہیں۔ اس آیت سے قادیانی بھی استدلال کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کہتے ہیں دیکھیں جی وما کانوا خالدین، جب سارے انبیاء فوت ہو گئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، تم کیسے کہتے ہو وہ زندہ ہے؟ اس بات کو سمجھیں، اس آیت کے اندر یہ بحث ہی نہیں ہو رہی کہ کون زندہ ہے، کون فوت ہو گیا، فوت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس آیت میں نہ یہ بحث ہے نہ یہ مقصود ہے، بلکہ اس آیت میں تو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی بشر ہوتا ہے، بشر کھاتا بھی ہے اور ہمیشہ رہتا بھی نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ انبیاء علیہ السلام فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ اس آیت میں جو بتانا مقصود تھا وہ بتا دیا گیا۔ تو قادیانیوں کو یہ کہنا کہ سارے انبیاء فوت ہو گئے، اس بات کا اس آیت میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ عام قانون سے ہٹ کر ایک معجزانہ زندگی ہے۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھیں، یہ قادیانی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے لیے بھی ہر مسلمان کو کم سے کم اتنی تیاری ضروری ہے کہ اگر کہیں وہ کسی کو گمراہ کر رہے ہوں تو یہ کم سے کم اپنے مسلمان بھائی کو ان کی گمراہی اور شکوک و شبہات سے بچا سکے۔ عام طور پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ تین موضوعات چھانٹتے ہیں، ایک ہے حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ، دوسرا موضوع ہوتا ہے اجرائے نبوت اور ختم نبوت، تیسرا موضوع ہوتا ہے صدق مرزا و کذب مرزا۔ تو قادیانی سے بھی بات کرنی پڑے تو صدق مرزا اور کذب مرزا پر بات کریں کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس پر بات کریں۔ وفات عیسیٰ اور حیات عیسیٰ پر بات نہ کریں تو بہتر ہے، کرنی پڑ جائے تو کر لیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صدق مرزا اور کذب مرزا پر بات کی جائے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کو نبی مانتے ہیں۔ ایک عدالت کے اندر ایک جج صاحب نے سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا آپ نبی کی تعریف کریں کہ نبی کیسا ہونا چاہیے۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا جج صاحب کم سے کم درجہ یہ ہے کہ شریف آدمی ہو، اور مرزا قادیانی میں شرافت والی بات ہی کوئی نہیں۔ اس لیے جب اس موضوع پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اس کی باتیں پڑھ کر اور سن کر سننے والے شکوک و شبہات سے نکل جائیں گے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی قادیانی تمہیں قادیانیت کی دعوت دے تو اسے اس طرح پوچھ لیا کرو کہ پہلے محمدی بیگم کا قصہ سناؤ کہ وہ محمدی بیگم کون تھی، اس کے بارے میں مرزا نے کیا کہا، مرزے کی پیشین گوئیاں، کہ بس اتنا ہی کہنا کافی ہو جائے گا تو وہ قادیانی تمہیں کم سے کم دعوت دینا چھوڑ دے گا۔ اسی صورت کی ایک آیت لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، اگر کئی خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔
جب زمین و آسمان میں فساد نہیں ہے تو اس کا معنی واضح ہے کہ ایک خدا ہے، ایک سے زائد خدا نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، آسمان و زمین میں ایک ہی خدا ہے، مشرکین کا دعویٰ ہے کہ دو ہیں۔ تو اب ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ دنیا میں جو بھی کام ہو وہ دونوں کے اتفاق سے ہوگا یا اختلاف سے ہوگا؟ اگر وہ دو خدا ہیں، دونوں کام وہ مل کر کریں گے یا ان کا اختلاف ہوگا پھر بھی ہوگا؟ اگر وہ لوگ کہیں کہ دونوں کے اتفاق سے ہوگا تو ہم پھر یہ سوال کریں گے، کیا ایک کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی؟ اگر ایک کافی تھا تو پھر دوسرا خدا کیسے ہو گیا؟ اور اگر ایک کافی نہیں تھا تو پھر یہ خدا کیسے بن گیا؟ یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں۔ اگر وہ یہ جواب دیں کہ دنیا کے کام دونوں کے اختلاف سے ہوتے ہیں، اب الجھن یہ پیدا ہوگی، جب اختلاف ہو تو بات ایک کی چلے گی، ایک کی نہیں چلے گی۔ جس کی نہیں چلے گی وہ عاجز، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مثال کے طور پہ دو خدا، ایک کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں برسانی۔ اب جو کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، اگر اس نے برسا دی تو یہ دوسرا خدا نہیں ہے، اور اگر اس نے نہ برسانے دی تو یہ پہلا خدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دونوں میں اختلاف ہے، ایک کی بات چل گئی دوسرا عاجز آ گیا تو عاجز خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اور یہی مسائل ہمارے اس کے اندر بھی ہیں۔ دیکھو یہاں دو باتیں ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ہمارے کلمہ کے دو جز ہیں، ایک نفی ہے ایک اثبات ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل کے اندر ہمارا یہی معاملہ ہے۔ اس میں ایک مسئلہ رفع الیدین کا بھی ہے، اس میں ایک مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا بھی ہے، آگے چل کر ہم اسے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ بس اتنی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اکابر اور بزرگوں اور بڑوں سے جڑ کر چلنا چاہیے۔ ایک واقعہ سمجھانے کے لیے بعض لوگوں نے لکھ بھی دیا ہے اور بعض لوگ بیان بھی کرتے ہیں، وہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، کہ ایک عورت جنگل میں رہا کرتی تھی اور چرخہ چلاتی تھی، چرخہ کاتا کرتی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اماں جی اسکول پڑھا ہے؟ کہتی نہیں۔ بھائی مدرسہ میں پڑھا؟ کہتی نہیں۔ اچھا پھر یہ بتاؤ اللہ موجود ہے؟ کہنے لگی ہاں موجود ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ میری دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ بھائی تیرا چرخہ کیسے دلیل ہوگی کہ اللہ موجود ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں یہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اور جب نہ چلاؤں تو پھر نہیں چلتا۔ اس سے پتہ چلا کہ سورج کو کوئی نکالنے والا موجود ہے، کائنات کو کوئی چلانے والا موجود ہے، تبھی تو وہ چل رہی ہے۔ میرا چرخہ میرے چلانے سے چلتا ہے، نہ چلاؤں تو نہیں چلتا۔ پوری کائنات چل رہی ہے، اس کا مطلب کوئی چلانے والا موجود ہے۔ اچھا اس کے بعد کسی نے اس مائی سے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ خدا کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے یہ میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ کہنے لگے اماں جی تیرا چرخہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس نے کہا جب میں جوان ہوئی اور میری ماں نے میری شادی کی اور مجھے جہیز میں یہ چرخہ دیا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چرخہ اب تک ٹھیک چل رہا ہے۔ کیوں ٹھیک چل رہا ہے؟ کہ چلانے والی میں ایک ہوں۔ اگر اس چرخے کو چلانے والی 2 3 4 عورتیں ہوتی تو یہ خراب ہو چکا ہوتا، کبھی کوئی ادھر کو چلاتا کوئی ادھر کو چلاتا، یہ اب تک ٹوٹ چکا ہوتا۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر خدا 2 3 ہوتے، ایک کہتا سورج مشرق سے نکالنا ہے، ایک کہتا مغرب سے نکالنا ہے، اور ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، ایک کہتا میں نے نہیں برسانی، ایک کہتا میں نے ہوا چلانی ہے، ایک کہتا میں نے نہیں چلانی، تو یہ سارا نظام بگڑ چکا ہوتا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، بس اسی کی عبادت۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے،
اللہ ہمیں اس کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔